ہمیں نہ کسی کافر کا ظلم سہنا پڑا، ہم بغیر کسی کوشش کے اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اور پھر پہلے امتیں آئی، پہلے اللہ کے نبی آئے، ہر امت کے پاس ان کا نبی آتا، ان کو توحید کی دعوت دیتا، اللہ کی طرف بلاتا۔ اگر امت مان جاتی تو پھر ٹھیک تھا، اگر نہ مانتی تو جو نبی ان کے پاس دعوت لے کر آتا، جو نبی ان کو آ کر خدا کی توحید کی دعوت دیتا، وہی نبی اس امت کے لیے بد دعا فرماتا اور پوری امت کو اللہ ہلاک کر دیتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے کریم رسول پر کہ کملی والے کے وسیلہ کی وجہ سے جب حضور آئے، پہلی امتیں چھوٹے سے گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بگاڑ دیتے تھے، رات کو گناہ کیا، صبح اٹھے اللہ نے ان کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، مختلف قسم کے جانوروں کے اندر انسان تبدیل ہو جاتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں حضور کی ذات پر کہ آپ کی برکت سے، آپ کے وسیلہ سے اللہ نے ہمارے اوپر کیا کرم کیا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، ہم جتنی مرضی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کریں، ہم بڑے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں کہ اس رب کی رحمتیں ہمارے اوپر بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس رب کو بھلا دیتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی۔ پہلی امتوں کا حال یہ ہوتا، اگر کوئی گناہ کرتا اس گناہ کو اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا، اور پھر لوگ آ کر دیکھے کسی کے دروازے کے اوپر اس کی کوئی غلطی لکھی ہو، اس کا کوئی گناہ لکھا ہو، تو یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں بندے نے یہ گناہ کیا۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا ہے میرے محبوب کی امت، کنتم خیر امت، تو تمام امتوں میں سے افضل ترین امت ہے، اور تجھے افضل بنایا کس لیے؟ اللہ نے یہ فضیلت ہمیں کس لیے عطا فرمائی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو تو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ہم کسی کو حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا بہت دور کی بات، ہم تو خود اپنے مالک کو بلائے بیٹھے ہیں، ہم تو خود اپنے پالنے والے کو جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم نے اسی کو بلا دیا۔ اور پھر اگر وہ گناہ کرتے تو اس گناہ کی سزائیں ان کو کس طرح ملتی؟ اب اگر کسی امت نے کوئی گناہ کیا، گناہ ایک بندہ کرتا تھا، پوری امت کو غرق کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے اوپر حضور کی برکت سے، میرے کریم رسول کے وسیلہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتے، ہم پر اللہ کا قہر نازل نہیں ہوتا۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب پہلی امت میں سے اگر کسی کے جسم کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی، کوئی نجاست لگ جاتی تو اس جگہ کو داغا جاتا تھا، اس جگہ کو، اس حصے کو جسم کے جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں حضور کے وسیلہ سے ہمارے اوپر اللہ نے کیا کرم نازل فرمایا؟ فرمایا ہے میرے حبیب کی امت، تو اپنے جسم کو نہ جلانا، اگر جسم ناپاک ہو جائے فرمایا پانی بہا لینا، میں رب پاک کر دوں گا۔ تو یہ اللہ نے